السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ملٹیپل برتھ، ایک سے زیادہ پیدائش۔ ایک سے زیادہ حمل کیا ہے؟ ایک سے زیادہ حمل ایک ایسا حمل ہوتا ہے جہاں آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 2 بچے پیدا کر رہے ہیں تو وہ جڑواں کہلاتے ہیں۔ 3 بچے جو ایک حمل کے دوران پیدا ہوتے ہیں انہیں ٹرپلیٹس کہتے ہیں۔ آپ ایک وقت میں 3 سے زیادہ بچوں کو بھی جنم دے سکتے ہیں۔ عام طور پر سنگلٹن حمل کے مقابلے میں ایک سے زیادہ حمل سے منسلک زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ متعدد حمل کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سے زیادہ حمل یا ایک حمل میں ایک سے زیادہ جنین کی نشو و نما مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ برادرانہ جڑواں بچے ایک سے زیادہ حمل کی سب سے عام قسم ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب عورت بیضہ دانی کے دوران ایک سے زیادہ انڈے چھوڑتی ہے اور ہر انڈے کو مختلف نطفہ سے فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ یہ فرٹیلائزڈ انڈے پھر 2 الگ الگ ایمبریو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس نتیجے میں برادرانہ جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جیسے جڑواں بچے، اس صورت میں ایک ہی فرٹیلائزڈ انڈا نشو و نما کے ابتدائی مرحلے کے دوران 2 ایمبریو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دونوں جنین ایک ہی جینیاتی مواد کا اشتراک کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر ایک جیسے جڑواں بچے ہیں۔ 3 یا 3 سے زیادہ اس قسم کے متعدد حمل اس وقت ہوتے ہیں جب ایک عورت بیضہ دانی کے دوران ایک سے زیادہ انڈے چھوڑتی ہے اور ہر انڈے کو ایک مختلف سپرم کے ذریعے فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ متبادل طور پر ایک واحد فرٹیلائزڈ انڈا 3 یا اس سے زیادہ ایمبریوز میں تقسیم ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹرپلیٹس یا زیادہ ترتیب والے ملٹیپلز ہوتے ہیں۔ سپرفیٹیشن یہ ایک غیر معمولی حالت ہے جس میں عورت پہلے ہی حاملہ ہونے کے دوران بیضہ بناتی ہے۔ اس صورت میں ایک دوسرے انڈے کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور بچے دانی میں لگایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف حمل کی عمروں کے 2 جینس پیدا ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک سے زیادہ حمل ان خواتین میں زیادہ عام ہے جو زرخیزی کے علاج سے گزر رہی ہیں یا جن کی خاندانی تاریخ جڑواں بچوں یا دیگر ضربوں کی ہے۔ کیا ایک جیسے جڑواں بچے یا 3 بچے ہمیشہ ایک ہی جنس ہوتے ہیں؟ ایک جیسے جڑواں اور 3 بچے ہمیشہ ایک ہی جنس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی فرٹیلائزڈ انڈے سے پیدا ہوتے ہیں جو ابتدائی نشو و نما کے دوران 2 یا 3 ایمبریو میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہر جنین میں جینیاتی مواد ایک ہی انڈے اور سپرم سے آتا ہے، اس لیے ان میں ایک ہی جنسی کروموسوم ہوتے ہیں جو ان کی حیاتیاتی جنس کا تعین کرتے ہیں۔ تاہم ایک جیسے جڑواں بچوں یا 3 بچوں کے لیے ماحولیاتی عوامل یا ایپی جینیٹک تبدیلیوں کی وجہ سے ان کی جسمانی شکل یا شخصیت میں معمولی فرق ہونا ممکن ہے۔ ایک سے زیادہ حمل کے امکانات کو کیا بڑھاتا ہے؟ کئی عوامل ہیں جو ایک سے زیادہ پیدائش کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ بچوں کے حاملہ ہونے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے اگر آپ کی عمر 30 سال کی ہے، کیونکہ جب آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے تو جسم ایک ہی وقت میں متعدد انڈے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ خود جڑواں ہیں یا آپ کے خاندان میں جڑواں بچے ہیں، زرخیزی کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا قد اوسط سے زیادہ ہے یا آپ کا جسمانی وزن زیادہ ہے تو آپ کو ایک سے زیادہ حمل کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ حمل کے لیے ایک اور امکان کا عنصر جینیاتی ہے۔
اگر آپ کا خود ایک سے زیادہ ہیں یا اگر آپ کے خاندان میں ایک سے زیادہ حمل چلتے ہیں تو یہ ایک سے زیادہ حمل کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ موستی خصوصیت عام طور پر خاندان کے زوج کی طرف سے گزرتی ہے۔ زرخیزی کی دواؤں کا استعمال آپ کی ایک سے زیادہ پیدائش کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔ بانجھن پن کا علاج آپ کے ایک سے زیادہ حمل کے امکان کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ کا طریقہ کار جیسے ان کے وٹرو فرٹیلائزیشن میں اکثر آپ کے رحم میں ایک سے زیادہ فرٹیلائزڈ انڈے کو منتقل کرنا شامل ہوتا ہے۔ آپ کا معالجہ عام طور پر کامیاب حمل کی مشکلات کو بڑھانے کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ انڈے منتقل کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ حمل کی علامات کیا ہیں؟ یہ جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آیا آپ اپنی حمل کے دوران ایک سے زیادہ بچوں کے ساتھ حاملہ ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ امتحان ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران آپ کا ڈاکٹر آپ کے رحم کے اندر کی تصویر دیکھ سکتا ہے اور تصدیق کر سکتا ہے کہ وہ وہاں کتنے بچے ہیں۔ آپ کو ایک سے زیادہ حمل کے دوران ایک ہی حمل کے مقابلے میں زیادہ شدید علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان میں شامل ہو سکتا ہے شدید متلی اور الٹی، حمل کے پہلے سے ماہی میں وزن میں تیزی سے اضافہ، چھاتی میں زخم یا بہت نرم، HCG ہارمونز کی سطح۔ یہ ہارمون حمل کے دوران بنتا ہے اور حمل کے ٹیسٹ میں وہی ہوتا ہے۔ آپ کے خون میں پروٹین الفا فیٹو پروٹینز کی زیادہ مقدار۔ الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ اگر جین کی ڈویلپر سکرین کے دوران ایک سے زیادہ دل دھڑکن کا پتہ چلا ہے تو آپ کے ڈاکٹر کو ضرب کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ پیدائش کے جیسے جڑواں بچے، 3 بچے یا اس سے زیادہ ماں اور بچے دونوں کے لیے کئی پیچیدگیوں سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ متعدد پیدائشوں سے منسلک کچھ عام پیچیدگیوں میں شامل ہے: قبل از وقت پیدائش۔ ایک سے زیادہ حمل اکثر قبل از وقت مشقت اور پیدائش کی ضرورت میں نکلتے ہیں، جو بچوں کے لیے صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ بچے کا کم وزن۔ ایک سے زیادہ حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا پیدائشی وزن کم ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس سے ان کے صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جڑواں سے جڑواں ٹرانسفیوژن سنڈروم۔ یہ حالت ایک جیسے جڑواں بچوں میں ہو سکتی ہے جو ایک نال کا اشتراک کرتے ہیں، جہاں ایک جڑواں بہت زیادہ خون کا بہاؤ اور دوسرے کو بہت کم حاصل کرتا ہے۔ حمل کی ذیابیطس۔ ایک سے زیادہ جنین والی خواتین میں حمل کی ذیابیطس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جو حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر اور دیگر پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ سیزرین ڈیلیوری۔ اندام نہانی ڈیلیوری کے دوران پیچیدگیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے جن خواتین کو کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، انہیں سیزرین ڈیلیوری کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کے بعد ڈپریشن۔ متعدد نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے دباؤ اور مطالبات کی وجہ سے جن خواتین کو کئی بار ہوتا ہے، ان میں نفلی ڈپریشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کیا میں ایک سے زیادہ حمل کے دوران فعال اور ورزش کی جا سکتی ہے؟ ورزش اور سرگرمی کسی بھی حمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ زیادہ تر معاملات میں آپ ایک سے زیادہ حمل کے دوران بالکل ورزش کر سکتے ہیں۔ کم اثر والی ورزشیں پورے حمل کے دوران جاری رکھی جا سکتی ہے اور یہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایک سے زیادہ حمل کے دوران آزمانے کے لیے کچھ کم اثر والی مشقیں شامل ہو سکتی ہیں: تیراکی، چلنا اور قبل از پیدائش یوگا۔ اگرچہ حمل کے دوران سرگرمی شاندار ہوتی ہے، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اپنے لیے بہترین سرگرمیوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ایک سے زیادہ حمل کے دوران کچھ اور سخت سرگرمیاں ایک اچھا خیال نہیں ہو سکتی ہے،
بشمول جاگنگ اور ایروبکس جس میں کودنا شامل ہے۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ورزش کے معمولات کو وقت کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔